المسلم و اخو المسلم، میرے نبی نے فرمایا ایک دونوں مسلمان، چاہے وہ یو پی بہار کا ہو، بنگال کا ہو، چاہے کہیں کرناٹک کا ہو، مہاراشٹر کا ہو یا کہیں اور کا ہو، مسلمان ہے اور مسلمان ہے، جو دونوں بھائیوں کی طرح ہے، وہ بالکل بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سلیقہ، یہ راستہ میں حضور نے دیا۔ اب پھر آئیے آگے، زبان سے جو مسلمان یعنی سچا مسلمان ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھوں سے محفوظ اگر ہے بھی کسی ڈر سے، کسی وجہ سے، یا بدنامی کی جو ہے تیغ اور لعنت کا دو گلے میں نہ آ جائے، اس لیے اگر کوئی جو ہے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، مگر زبان سے کوئی بچ رہا ہے، کیا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے بچ رہا ہے، تو سوچئے ہم کہاں پر کھڑے، ایمان کے کس حصے میں، کس طبقے میں، کس حصے میں ہم کھڑے، ہمارا ایمان کیا ہو گیا ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، یہ سمجھتے چلیں۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو زبان سے کوئی بچ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی قلم کی طاقت دی ہے، علم دیا ہے، تو ایسے بدبخت چلتے پھرتے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہ اپنے قلم سے علم کی بلبوتے پر اگر آپ نے اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا تو کل کو پتا چلا کہ پولیس آپ کے گھر آ گئی، کیوں آ گئی تو پتا نہیں، بس وہ کوئی فرضی کیس ہے، تو پھر پتا کیا گیا کہ کیا اصل مسئلہ اس کے پیچھے کیا ہے، پتا چلا کہ محلے کا ایک پڑھا لکھا آدمی جس کے قلم کا پاور زیادہ ہے، اس نے آپ کے متعلق جو ہے مقدمہ دائر کر دیا۔ اب جب دیکھا گیا کہ بھائی کیوں ایسا ہوا، تو پتا چل رہا ہے کہ بھائی اس کی شاید آپ سے کچھ ناراضگی ہوگی۔ تو میرے بھائی مجھے بتائیے، یہ مسلمانوں کا اگر رویہ ہوا، مجھے سچائی کے ساتھ بتائیں، کیا یہ ایمان کے کسی حصے، کسی خطے، کسی کیٹیگری میں بیٹھتا ہے یہ بندہ؟ یا وہ بندہ جو اپنی تھوڑے سے پیسے آ گئے، تھوڑا سا پولیٹیکل پاور آ گیا، یا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو چار لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگ گئے، تھوڑا سا وہ بدن سے طاقتور ہو گیا تو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر ایسا معاملہ ہو، بات بات پر تلوار چاقو نکالنے والوں اور نشہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، سنو، اگر چار پیسے آ گئے یا چار لڑکے تمہارے آگے پیچھے گھومنے لگ گئے، تو کیا بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوٹ دے دی، جس کو چاہے مارتا پھر اور جس کے چاہے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا پھر؟ تو یہ سوچ لے، میرے نبی نے تو فرمایا کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ہمارے نبی نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ بھائی مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلم بھی وہ بھی انسان ہی ہے۔ انسانیت کے طور پر جتنے حقوق ہمارے نبی نے دین اسلام میں ہمیں بتائے ہیں، جتنے حقوق کے جو ہے متعلق ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، ایسا کسی دین میں، اس میں سے میں کہتا ہوں 100 میں سے 1% کا 99% نکال دیا جائے تو اس 1% کی 0% بھی کسی دین میں آپ کو نہیں ملتا کہ انسانیت کا پارٹ ایسا جیسا اسلام نے پڑھایا ہے، اسلام نے جو درس دیا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو انسانیت کا، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ بدنامی اس وقت اسلام کے لوگ بہت کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ حساب سے، چونکہ اب سب کا حساب ہی یہ ہو گیا کہ کوئی بھی اسی وقت جو ہے وہ اس کی شہرت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی یا تو برائی کرو یا تو اسلام کی برائی کرو۔ ارے بھائی اس برائی کرنے والے سے میں کہتا ہوں کہ تو سوچ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، جس دین کی برائی کرنے سے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا مشہور ہو رہا ہے، جس قوم کی برائی کرنے سے تو سمجھ رہا ہے کہ میں مشہور ہو رہا ہوں، مجھے لوگ پہچان رہے ہیں، میری عزت ہو رہی ہے، اس دین میں آ جانے سے تیری کتنی عزت ہوگی، اس دین کو مان لینے سے تیری کتنی عزت ہوگی، اس دین کو اچھا کہنے یا اس دین کو اپنانے سے تیری کتنی عزت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ان جو ہے زہر اگلنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے بھی اپنا جو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے حقوق ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بہت زبردست جو ہے وہ تاریاں کر اور ایمان سے گرتے چلے جا رہے، اخلاق سے گرتے چلے جا رہے، اور یہ وجہ ہے کہ سارا نتیجہ سامنے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عرض یہ کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت سارے جن کا 4 قدم پر خدا بدل رہا ہے، وہ ساری قومیں ایک ہو گئی، کیونکہ ابھی یہ بات اس لیے ذہن میں آتے آتے راستے میں مجھے ایک ایسی جو ہے دیوار پر، بہت بڑے بیچ چوراہے پر دیوار پر ایک ایسا وہ لکھا ہوا جو ہے وہاں پر نظر آیا، یعنی خوشخط کسی کی نظر آئی کہ فلاں اس قوم کی بات کرو گے تو ہندوستان پہ راج کرو گے، ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی فلاں قوم کی بات کرو تو ہندوستان